نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں تحسین ماوا اور میں ہوں فہد مصطفیٰ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے درود و سلام کی فضیلت اور اس کی برکات پر۔ درود و سلام ایک منفرد اور بے مثل عبادت، شاندار اور مقبول عمل اور قرب خداوندی اور قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ ربیع الاول کی برکات اور سعادت عطا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایمان والو، اپنے محبوب پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جی فہد، اب آپ ہمیں درود و سلام کی برکات کے بارے میں بتائیں۔ جی تحسین، بے شک درود و سلام کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار فرشتے زمین پر گلی کوچوں میں ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور کوئی ایسی مجلس جس میں ذکر الہی ہو رہا ہو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اس کا احوال سناتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ گشت کرنے والے فرشتے ذکر الہی کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی مجالس کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے لیے بھی فرشتے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ ملائکہ کا پہلا طبقہ اللہ رب العزت کی محفلوں کو تلاش کرتا ہے، اور ملائکہ کا دوسرا طبقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے لیے گلی کوچوں میں گھومتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکیلا یا کسی جماعت کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا ہو تو فرشتے اس میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ جی تحسین، اب آپ ہمیں درود و سلام کے حوالے سے اور بتائیں۔ جی فہد، درود و سلام پڑھنے کی بہت سی برکتیں ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں درود و سلام کی مجالس کا اہتمام کیا کریں تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر کسی جگہ سے بھی درود پاک بھیجو، وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ فہد، درود و سلام کی اتنی برکات ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فہد، ایک درود پاک پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ فہد، اب آپ ہمیں درود پاک کے حوالے سے کچھ احادیث بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر 70 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تحسین، درود و سلام صراط کا نور ہے، اور یہ ایسی لازوال دولت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی زمین پر بہت ایسے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ فہد، مجھے یہاں پر ایک واقعہ
یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ فہد درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز ترین صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے کتنا وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں تھوڑا اضافہ کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بڑھا دو، زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو تھوڑا اور بڑھا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج کے بعد میں آپ پر ہر وقت درود و سلام بھیجا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فہد، مجھے یہ واقعہ یاد آیا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جی تحسین، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا صراط کا نور ہے۔ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی ساری برکات اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں چراغاں کریں، محفل میلاد کا انتظام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ والسلام۔